جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، امریکی صدر نے مشیروں کو بتا دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی اور سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے۔ تہران کی جانب سے پے در پے حملوں نے ٹرمپ پر دباؤ بڑھا دیا۔ جنگ بندی طویل عرصے تک برقرار رکھنے پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی ہچکچاہٹ سے لگتا ہے وہ مشرق وسطی میں تنازع سے گریز کے لیے محدود نوعیت کی کشیدگی کو وقتی طور پر ہفتوں بلکہ مہینوں برداشت کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ The negotiation itself has gone very well, actually. But if it happens, it could happen like over the weekend. When it's over, as of this moment, it's agreed that we will go in with them, we will get it, and we will destroy it. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ہم ایران کا یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہفتے کے آخر تک ایران سے مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں، ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بھی بات کی ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی، اسرائیل نے بھی لبنان پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ معاہدہ ہوتے ہی آبنائے ہرمز مکمل کھل جائے گی۔ On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. اسرائیل اور امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی سے روکنے کی قرارداد منظور کر لی۔ 208 کے مقابلے میں قرارداد 215 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ ریپبلکن ارکان نے کہا قرارداد سے ایران کے ساتھ جوہری معاملے پر مذاکرات کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ چیئرمین خارجہ کمیٹی برائن مسک نے قرارداد پر ووٹنگ کو غیر ضروری اقدام قرار دیا۔ قرارداد اب بھی ریپبلکن کے زیر کنٹرول امریکی سینٹ کی منظوری کی محتاج ہے۔ ٹرمپ اس کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں۔ ویٹو کو کالعدم قرار دینے کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ ہماری عسکری پوزیشن اس سے زیادہ مضبوط ہے جتنی جنگ سے پہلے تھی۔ تنازع کے دوران بھی ایران ہتھیاروں کی پیداوار برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں جتنی دیر بھی ضرورت پڑی ہمارے پاس جنگ کو جاری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنگ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ لبنانی چینل سے انٹرویو میں کہا امریکہ کے ساتھ رابطے منقطع نہیں ہوئے لیکن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ ایران اور امریکہ تبادلے کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کا جنگ بندی کے نفاذ پر مشروط اتفاق۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے بند کرنے کی شرط پر جنگ بندی ہوئی۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ حزب اللہ کے تمام ارکان جنوبی لبنان سے نکل جائیں گے۔ جنوبی علاقوں میں سیکیورٹی زون بنانے پر اتفاق۔ کنٹرول فوج کا ہوگا۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 22 جون کو دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ President confirmed that he said crazy. How did you react to that? Well, I'm not going to get into details of our conversation. So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them. امریکی صدر ٹرمپ نے آپ کو پاگل کہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو صحافی کے سوال پر ہنس پڑے۔ دبے لفظوں میں امریکی میڈیا کی خبر کی تصدیق کر دی۔ بولے بات چیت کی تفصیل نہیں بتا سکتا، بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پاسداران انقلاب کے دعوے کو غلط قرار دے دیا۔ کہا کویت کے ایئرپورٹ کو امریکی میزائل انٹرسیپٹر سے نقصان نہیں پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا تھا کویتی ایئرپورٹ پر حملہ ایران نے نہیں کیا بلکہ امریکی دفاعی سسٹم کی خرابی سے ہوا۔ گزشتہ روز ایران نے کویتی ایئرپورٹ پر حملے کو جوابی کارروائی قرار دیا تھا۔ سینٹ کام نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ایران نے دانستہ منصوبہ بندی کے تحت اور بلا جواز ڈرونز کے ذریعے شہری ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام نے بحیرہ عمان میں امریکی بحریہ کے جنگی جہاز کو نشانہ بنانے کا ایرانی دعویٰ بھی جھوٹ قرار دیا۔
پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کی. مارکو روبیو نے پاکستان کی ایران امریکہ تنازع میں ثالثی کی کوششوں کا اعتراف کیا. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ. کہا وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. شہباز شریف کی خطے میں استحکام کے لیے بحرین اور ملائیشیا کے وزیر اعظم سے بھی گفتگو ہوئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پی پی وفد میں ملاقات. مسجد پر اختلافات برقرار. پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان ملاقات میں پیش رفت نہ ہو سکی. پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان معاملہ سینئر قیادت کی سطح پر زیر بحث آئے گا. اسحاق ڈار آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے پارٹی کی کمیٹی کو بجٹ پر حتمی فیصلے سے روک کر بجٹ پر حکومت سے خود مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ گلگت بلتستان سے واپسی پر حکومت سے بات چیت کریں گے. بلاول بھٹو 6 جون کو گلگت سے اسلام آباد واپس پہنچیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا امکان. جب تک اسلام آباد مانے گا نہیں تب تک نہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا نہ اسلام آباد ترقی کرے گا. وہ اپنی تقریر میں جو وہ تانا پرائم منسٹر کو یا اسلام آباد کو دے رہے ہیں, اگر کراچی کو سامنے رکھا جائے تو وہ ساری چیزیں وہ ان کی طرف آتی ہے. 18ویں ترمیم یہاں پہ صوبوں کو کچھ اختیارات دیتی ہے, وہاں پہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. وہاں پہ جا کے صرف تقریر کرنے سے تو فنڈز میں اضافہ نہیں ہو جائے گا. حکومتی اتحاد میں درار. نون لیگ اور پی پی آمنے سامنے آ گئے. بلاول بھٹو کا 18ویں ترمیم پر اسلام آباد کو صوبوں کا حق حاکمیت تسلیم کرنے کا مشورہ. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے 18ویں ترمیم نے صوبوں کو اختیارات کے ساتھ ذمہ داری بھی دی. جی بی میں جا کر صرف تقریر کرنے سے فنڈز میں اضافہ نہیں ہو سکتا. بلاول جن باتوں کا ذکر کرتے ہیں وہ سب کراچی میں ان پر لاگو ہوتی ہے. کراچی کو چلانا ہے تو الگ بلدیاتی نظام دینا ہوگا. جتنے مسائل ہیں وہ اس کے حل میں خود مختار بھی ہوں. صوبوں کے موجودہ نظام میں مناسب تبدیلی کی جائے تو آسانی ہوگی. بلدیاتی اداروں کو اختیار دینا ہوں گے یا پھر انتظامی بنیاد پر ڈویژن کرنا ہوگی. پروگرام آن مائی ریڈار میں گفتگو. کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بے پناہ کرپشن ہے. پنجاب کی حد تک ڈیٹا ٹھیک نہیں. یہ لوگوں کو بھکاری بنانے والی بات ہے. 3 مہینے میں 13 سے 17 ہزار دیں تو اس کا کیا فائدہ. بی آئی ایس پی کے دوران غربت بڑھی ہے, ختم نہیں ہوئی. گلگت بلتستان میں انتخابی گہما گہمی. نون لیگ, پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی الیکشن مہم جاری. مسلم لیگ نون کا ہنزا میں ورکرز کنونشن. خرم دستگیر نے خطاب میں کہا گلگت بلتستان کی عوام کو ترقی چاہیے تو شیر پر ٹھپا لگانا ہے. آئندہ 5 سال میں ہنزا کی تقدیر بدل جائے گی. عابد شیر علی نے کہا مسلم لیگ نون کا انتخاب کریں تاکہ گلگت بلتستان میں بھی پنجاب جیسی ترقی ہو. کیپٹن ریٹائرڈ سفتر بولے ہم الیکشن ہاریں یا جیتیں جی بی کی خدمت نہیں چھوڑیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج غزر میں جلسے سے خطاب کریں گے. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نگر میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی ملاقات. امن و امان, بین الصوبائی تعاون, منشیات کے خاتمے اور عوامی خدمات کی بہتری کے امور پر گفتگو. محسن نقوی نے کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کامیاب آپریشنز پر مبارکباد دی. شرجیل انعام میمن نے کہا وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر رابطہ اور تعاون قومی چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے. سندھ حکومت جرائم کے خاتمے, امن کے قیام اور عوام کے تحفظ کے لیے کاوشیں مزید تیز کرے گی. محسن نقوی نے کہا امن و امان کے قیام, منشیات کی روک تھام میں وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. سندھ پولیس نے چیلنجنگ حالات میں امن کی بحالی کے لیے قابل ستائش کردار ادا کیا. رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 17.48% بڑھ گیا. جولائی تا مئی تجارتی خسارہ 34 ارب 75 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ریکارڈ کیا گیا. ادارہ شماریات کے مطابق 11 ماہ میں درآمدات میں 5.94% اضافہ ہوا. برآمدات میں 5.61% کمی ریکارڈ کی گئی. مئی میں تجارتی خسارہ 2 ارب 58 کروڑ 20 لاکھ ڈالر رہا.
سالانہ بنیادوں پر مئی میں درآمدات 6.63% کم ہوئی۔ اسرائیل کی غزہ کے مختلف علاقوں میں رہائشی اپارٹمنٹس پر بمباری، 4 بچوں سمیت 9 افراد شہید۔ فلسطینی حکام کے مطابق 11 اکتوبر کی جنگ بندی کے بعد سے اب تک 936 فلسطینی شہید اور 2903 زخمی ہو چکے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے سے اب تک 781 لاشیں نکالی جا چکی۔ مسیحی برادری کے نمائندہ وفد کی اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ سے ملاقات، اقلیتوں کے حقوق، قانونی اصلاحات اور مسیحی برادری کی فلاح و بہبود سے متعلق امور پر گفتگو۔ وفد نے اقلیتی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے مسلسل عزم کو سراہا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، حکومت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پوری طرح کاربند ہے۔ اقلیتی برادری سے مشاورت قانون سازی میں ان کی آراء کو یقینی بناتی ہے۔ ہر پاکستانی بلا امتیاز ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج دن 2 بجے ہوگا۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بحث کی جائے گی۔ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آل پارٹیز کانفرنس کے متفقہ فیصلے پر طلب کیا گیا۔ کانفرنس میں مہاجرین نشستوں کا معاملہ اسمبلی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت، شہر کے 60 رجسٹرڈ پمپس میں سے صرف 2 کھلے ہیں، جن پر لمبی قطاریں لگی ہیں۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، کہتے ہیں گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنے کے بعد بھی پیٹرول نہیں مل رہا۔ گومل یونیورسٹی میں جعلی ڈگریوں اور مالی بے ضابطگیوں کا اسکینڈل، 514 مشکوک ڈگریوں کا انکشاف۔ تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا، اہم افسران معطل کر دیے گئے۔ جعلی ڈگری کیس میں سابق کنٹرولر امتحانات کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ سرکاری ریکارڈ میں سینکڑوں ڈگریاں مشکوک قرار دے کر منسوخی کی سفارش۔ کراچی میں خالد بن ولید روڈ سے گاڑیوں کے تاجر کا مبینہ اغوا، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ پولیس کا کہنا ہے فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے تحقیقات جاری ہیں، تاجر کو جلد بازیاب کرائیں گے۔ شارع فیصل پر کراچی پولیس آفس کے قریب افسوسناک حادثہ، 12 سال کا عثمان ٹریکٹر کے نیچے آ کر جاں بحق۔ عثمان سائیکل چلاتا ہوا اپارٹمنٹ سے نکلا، ٹریکٹر سے ٹکرا کر سڑک پر گرا اور پچھلے ٹائر کے نیچے آ گیا۔ پولیس نے ٹریکٹر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ پنجاب حکومت نے اداکار فہد مصطفیٰ کی درخواست پر سنیما گھروں کو رات 11 بجے تک کھلے رہنے کی اجازت دے دی۔ فہد مصطفیٰ نے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کو خط لکھا تھا اور خط میں لکھا سنیما گھروں کے وقت میں نرمی کی اپیل کی جائے۔ لکھا سنیما گھروں کی جلد بندش کی وجہ سے حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلموں کی باکس آفس کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ پنجاب حکومت کے مثبت جواب پر فہد مصطفیٰ نے حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا اور لکھا پنجابی بھائیوں، سنیما گھر رات تک کھلے ہیں، جائیں فلمیں دیکھیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے، لاہور میں بادلوں کی آنکھ مچولی۔ محکمہ موسمیات نے آج بارش کی پیشگوئی کر دی۔ کراچی میں گرمی کا راج برقرار، رواں ماہ شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ کراچی میں رینجرز اور ایس آئی یو پولیس کا جمیل چھانگا گروہ کے خلاف آپریشن، ملزمان کی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فائرنگ۔ جوابی کارروائی میں انتہائی مطلوب ملزم سکندر عرف بابر کالیا مارا گیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم اسد زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ ایک اور ملزم زہیب عرف شاہ صاحب بھی گرفتار۔ داماد رسول، حیا اور ایمان کا پیکر، ثروت و ثقافت میں مشہور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔
کاتب وحی اور جامع القرآن حضرت عثمان کو بلوائیوں نے روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کے دوران شہید کیا. نبی محترم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. اسی مناسبت سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. حضرت عثمان کے دور خلافت میں مدینہ مثالی ریاست بنا. برطانیہ میں 18 سال کے نوجوان کے قتل کے خلاف پرتشدد احتجاج. پولیس سے جھڑپ، 11 اہلکار زخمی، 100 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا. ہنری کو ایک سکھ لڑکے نے چاقو سے حملہ کر کے زخمی کیا تھا. پولیس نے ہنری کو فوری اسپتال پہنچانے کے بجائے دونوں کو پکڑ کر ہتکڑی لگا دی تھی. چیف کانسٹیبل نے ہنری کی گرفتاری پر معافی مانگ لی. برطانوی وزیر اعظم نے زخمی نوجوان کی گرفتاری کو پریشان کن قرار دیا. کہا ویڈیو دہشت ناک ہے، معاملے کی تہہ تک جائیں گے. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا. قومی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں. 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر. پہلے ون ڈے میں ناکامی کے بعد کینگروز نے زبردست واپسی کرتے ہوئے گرین شرٹس کو 41 رن سے شکست دی تھی. اور لارڈز گراؤنڈ کا کرکٹ کی تاریخ میں نمایاں مقام. تاریخی میدان ریکارڈ 150ویں ٹیسٹ کی میزبانی کرے گا. انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا. لارڈز میں سینچری بنانا اور 5 وکٹس لینا بڑا اعزاز ہے. جو بھی یہ کارنامہ کرتا ہے اس کا نام بورڈ پر سج جاتا ہے.